ہم پیدائش کی کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کے 36ویں چیپٹر پہ آئیں۔ یہاں پہ عیساؤ کی نسل کا ذکر ہے۔ یہ میں سارا نہیں پڑھوں گا، آپ اس کو گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عیساؤ کی نسل کا ذکر ہے، لیکن میں کچھ اہم پوائنٹس ضرور اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 2 سے 3 آیت، اور پھر رومیوں کا خط اس کا 9واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے یعقوب سے محبت کی اور عیساؤ سے نفرت۔ کیا لکھا ہے؟ عیساؤ سے نفرت کی۔ اور ہم اکثر اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ خدا ہر لحاظ سے عیساؤ سے نفرت کرتا ہے۔ ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہ خدا ہر لحاظ سے شاید عیساؤ سے نفرت کرتا تھا اور یعقوب سے محبت۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت نفرت کی بات کی گئی ہے، یہ صرف چناؤ کے تعلق سے ہے۔ یعنی یعقوب وعدے کا فرزند ہے۔ وعدے میں کس کو شامل کیا گیا ہے؟ یعقوب کو۔ عیساؤ کو وعدے کا فرزند نہیں چنا گیا۔ یہ نفرت اس سینس میں ہے، صرف چناؤ کے تعلق سے، اور کسی تعلق سے نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ یہ آپ کو بھی پتہ چلے گا اگر آپ پہلی آیت سے دیکھیں۔ اور عیساؤ یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ یہاں پر عیساؤ کے آگے بیٹے بیٹیوں کا ذکر ہے۔ آپ یہ سارا نسب نامہ جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اور 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اور عیساؤ اپنی بیویوں اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھرانے کے سب نوکروں چاکروں اور اپنے چپایوں اور تمام جانوروں اور سب مال و اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا، لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ پس عیساؤ، جسے ادوم بھی کہتے ہیں، کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ ادوم ڈیڈ سی کے مشرق کی جانب ہے، اور یہ وہاں پر رہنے لگتا ہے۔ اس کے پاس بہت مال و اسباب ہے۔ یہ بڑا امیر آدمی ہے۔ یہ بڑا کیا ہے؟ امیر آدمی ہے۔ اور اگر آپ 15ویں آیت دیکھیں، دیکھیں، اور عیساؤ کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں۔ عیساؤ کے پہلوٹے بیٹے الیفز کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس افور، رئیس کنس، رئیس کورا، رئیس جتام، رئیس عمالیق۔ یہ عمالیق وہ ہے جس سے عمالیقی بنیں گے، اور عمالیقی آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے بعد میں۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ دیکھیں، اس کے بعد بھی رئیسوں کا ذکر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی اولاد میں رئیس پیدا ہو رہے ہیں، بادشاہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کی اولاد بہت بڑی ہے کہ ایک پورے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہے، ان کو چلا رہی ہے، اور اس کے بہت سارے بیٹے ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہیں، اس کے بچوں میں آگے بادشاہ ہیں، رئیس ہیں، ملکوں کو چلانے والے ہیں، اس کے پاس مال و دولت کی بہت کثرت ہے۔ تو پھر آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی خدا نے اس سے کیا کی ہے؟ نفرت کی ہے۔ یہ ایک دنیاوی شخص کو یہی چاہیے، اس کو روحانی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیاوی شخص کو کیا چاہیے؟ اس کو روپیہ پیسہ چاہیے، اس کو مال و دولت چاہیے، اس کو بھیڑ بکریاں، گائے بیل یہ چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ترقی کر جائے، میری اولاد آج بادشاہ تو نہیں بنتی لیکن اچھے اچھے عہدوں پر بیٹھ جائے، ان کی فیکٹریاں ہوں، بزنسز ہوں، یہ وہ۔ ایک جسمانی شخص کی یہی خواہشات ہیں۔ اور عیساؤ کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ روحانی لیڈرشپ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ عیساؤ کو کیا چاہیے؟ جب اس نے اپنے باپ سے کہا نا کہ تیرے لیے کیا تیرے پاس ایک ہی برکت تھی، میرے لیے تو نے کچھ نہیں رکھ چھوڑا، تو وہ بیسیکلی کیا چاہتا تھا؟ اپنے باپ سے جسمانی برکت چاہتا تھا۔ اس کا انٹرسٹ جسمانی برکت میں تھا، اور اس کے باپ نے اس کو دی بھی جسمانی برکت، اس کے لیے یہ برکت کے الفاظ کہے بھی، اور خدا نے اس کو جسمانی طور پر بہت بلیس کیا، جسمانی طور پر، کیونکہ اس کی خواہشات جسمانی تھی، اس کی سوچ جسمانی تھی، اور وہ جسمانی چیزیں چاہتا تھا۔ اس کی اولاد بادشاہ بھی بنی، رئیس بھی بنی، اس کے پاس مال و دولت بھی تھا، اس کے پاس جگہ بھی تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا جو کہ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی اولاد کے پاس ہونا چاہیے۔ بہت ساری اولاد بھی تھی جو کہ خدا کی ایک کامن گریس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی بات کی گئی ہے نا، کہ خدا نے
یعقوب سے محبت کی اور عیساؤ سے نفرت. تو خدا کے نزدیک اہم چیز کیا ہے؟ عہد میں شامل ہونا. جب خدا ایک جسمانی فرزند کو اتنی چیزیں دے سکتا ہے تو روحانی کو کتنی دے سکتا ہے، یہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ہم کیونکہ انہی چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں یار روپیے، مال، گڈی، کار، دولت، یہ وہ انہی چیزوں کی طرف جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوئی برکتاں نے. مطلب آپ کسی سے ملیں گے بھی نا، اور جو زیادہ تر دنیاوی رجحان لوگ رکھتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ سیٹ ہی اس طرح کا بنا دیا، وہ کبھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ میرا بیٹا بہت دعا گو ہے، میرے بیٹے نے توبہ کر لیا. فخر سے نہیں بتائیں گے کبھی بھی کہ نہیں میرے بیٹے نے، جناب بہت کم لوگ ہیں، توبہ کر لی ہے، وہ بڑا دعا گو ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں خدا میں بڑے اچھے چل رہے ہیں، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. آپ کو عموماً تعارف کیا ملے گا؟ میرے 4 بچے نے، 2 انگلینڈ ہوں نے، 1 امریکہ ہے، 1 دا کینیڈا دا ویزا لگن والا ہے بس. تو نال ہی ریکویسٹ بھی پا دیں گے بھائی جی دعا کرنا ذرا ویزے سے کوئی مشکل نہ آئے. یہی تعارف ہے نا، اور تو کوئی تعارف رہ ہی نہیں گیا ہمارا. ہمارے مسیحی گھرانوں میں اگر آپ بھی اسی طرح کا تعارف کراتے ہیں تو آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اگر میرے بچوں کے لیے میرا یہی تعارف رہ گیا نا، ایک انجینئر بن گیا، چلیں اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں یا اس سے تھوڑا سا فرق کر لیں، ایک انجینئر بن گیا جی، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک نے ایم فل کر لیا تو جناب ایک ایف سی کالج سے پڑھاؤں ہے، 4 سیٹ نے نال ماشاء اللہ بھی کہہ دیں نے ویسے 4 سیٹ نے جناب، کڑی میری نے فلاں کر لیا، وہ دا بندہ آ کردا ہے، کڑی اگر کوئی نہیں مشہور کر دی تو وہ دا بندہ آیا کردا یا وہ دے سہرے آیا کر دیں. ہمارے تعارف ہی جسمانی رہ گئے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں. ہمیں یہی چیزیں دکھتی ہیں، یہی ہمیں چاہیے، یہی عیساؤ کی خواہش تھی. اس کو کوئی نہیں تھا کہ روحانی طور پہ مجھے پہلوٹے. اب دیکھیں پہلوٹے ہونے کے حق کے ساتھ روحانی لیڈرشپ تھی، عہد میں شامل ہونا تھا یعقوب کے کیس میں، لیکن عیساؤ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس کو جسمانی برکات چاہیے تھی اور وہ اس کو جسمانی مل گئی، وہ اس کے ساتھ خوش ہے. ہمیں بھی جسمانی برکتیں چاہیے ہوتی ہیں کہ بس ویزے ووزے لگ جان، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور بلکہ میں گھر میں گیا، آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناتا ہوں. وہ وہاں پر ایک بڑا خادم آیا ہوا تھا تو انہوں نے نا انہیں سارے پاسپورٹ لے آ کے تو ادھر گراتے. اچھا میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر تاڑے ہتھے کو بڑا خادم لگ ہی گیا نا تو لوگوں کی کیا خواہش ہونی چاہیے. ویسے تو آپ خدا سے کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں نا انہوں نے کہاں کہ جی تسی نا پادی صاحب میری روحانی ترقی لی دعا کرو. انہوں نے کہا اس خادم ہتھے چڑھ گئے، انہیں سارے پاسپورٹ لے آ کے انجے گرا. تو میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا، انہوں نے کہا جی اے انیاں تے لگ گئے نے تے اے جڑے نے نا اے لگن والے نے لین چ لگے نے تے دعا کرو یہ چ کوئی رکاوٹ نہ آئے. جب خواہشات اس طرح کی ہوں گی تو پھر کام بھی اس طرح کے ہوں گے. تو اس کو روحانیت سے غرض نہیں بلکہ جسمانی باتوں سے غرض تھی. خدا نے ساری جسمانی باتیں اس کو دی ہیں. یہ 36واں باب آپ کو پورا اسی پر ہی ملے گا اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، بلکہ ضرور پڑھیے گا. یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس میں بہت سارے ملکوں نام دیے گئے ہیں.